जिस्म यूं रूह से लगा कहने, तन से जब होके बेकरार चली, छोड़ कर साथ एक उम्र का आज, हैफ ए जाने गम गुसार चली. The body lamented to the soul, in a state of restlessness, do I leave you? We lived together for an age. Alas, no longer can you comfort me. یہ شعر کسی انجان شاعر کا ہے، لیکن یہ وہ احساس بیان کرتا ہے جو میں نے کیا جب میں سلطان بہلول لودھی کے مقبرے پر پہنچی. سلطان بہلول لودھی ایک پشتون قبیلے کے سردار تھے اور 1451 میں وہ دلی سلطنت کے سلطان بنے. سلطان بہلول لودھی کا مقبرہ چراغ دہلی میں ہے، وہ جگہ جو حضرت روشن چراغ دہلی نصیر الدین محمود چشتی کے نام سے مشہور ہے. حضرت روشن چراغ دہلی کے لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مخدوم جہان جہانہ گشت عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، جہاں پہ ان سے حضرت عبداللہ یفائی نے پوچھا کہ آج کل کون ہے سب سے بڑا ولی ہندوستان کا. مخدوم صاحب نے جواب دیا کہ دلی کا چراغ آج کل حضرت نصیر الدین محمود روشن کیے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا نام چراغ دہلی پڑا. ایک اور کہانی ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی پیٹھ جو تھی وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف تھی. اچھا، وہ ان کے خلیفہ تھے، تو کسی نے ان کو ٹوکا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ ایک چراغ کی کوئی پیٹھ نہیں ہوتی ہے. جو کہانی ہے بہت مشہور کہ ان کا نام چراغ دہلی پڑا کیونکہ وہ باولی میں پانی سے چراغ جلاتے تھے، وہ کنٹیسٹڈ ہے. پروفیسر محمد حبیب کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کہانی کو میں نے اپنی کتاب دی فارگوٹن سٹیز آف ڈیلی میں بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ صرف ایک قصہ ہے. بہرحال چلیے آپ کو میں لے کے چلتی ہوں حضرت روشن چراغ دہلی کے مقبرے کے پاس، ان سے بالکل جڑا ہوا بہلول لودھی کی قبر پہ. بہلول لودھی کا انتقال 1488 میں موضع بدہولی جو ساکیت کے پاس تھے وہاں ہوا، اور ان کو لا کے یہاں دفنایا گیا. یہ جو ان کا مقبرہ ہے یہ ان کے بیٹے سکندر لودھی نے بنوایا، اور اس کی ایک دروازہ جو جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کھلتا ہے درگاہ کے آنگن میں. یہ جو جگہ تھی یہ باغ جد کا ایک حصہ تھا. آج کل ہم جانتے ہیں جور باغ کو. جور باغ جو ہے وہ اسی ایک لفظ کا کرپشن ہے. باغ جد جو ہے وہ دلی گولف کلب لودھی گارڈن سے لے کے یہاں تک موجود تھا، پھیلا ہوا تھا. اور اگر آپ کبھی دلی گولف کلب میں جائیں یا کبھی آپ لودھی گارڈنز میں بھی جب ٹہلنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قبریں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. یہ ایک باغ جد کا مطلب ہوتا ہے گارڈن آف دا اینسسٹرز، اور یہ ایک بہت بڑی نیکروپولس تھی. اس میں بھی کافی ایک بڑا قبرستان تھا جو اب بہت محدود ہو گیا ہے، صرف تھوڑی سی قبریں بچی ہوئی ہیں. اچھا، کیونکہ یہ ٹکٹڈ مونومنٹ نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال اتنے اچھے سے ہو نہیں رہی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچے کتے سب کھیلتے رہتے ہیں اوپر. اور یہ 600 سال پرانا مقبرہ کسی دن بھی ڈھہ سکتا ہے اگر اس کی حفاظت نہیں ہوئی، اگر ہم لوگ نے اس کے بارے میں ایک آواز نہ اٹھائی کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے. کچھ نہیں تو اس کی چھت ہی بند کر دی جائے، سیڑھیوں کے اوپر تالا لگا دیا جائے، کیونکہ اس کی چھت کمپرومائز ہو رہی ہے. دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے، ایک آہ سی نکلتی ہے. میں کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہاں فاتحہ پڑھا. میں سب سے کہتی ہوں کہ جو بھی کسی کی قبر پہ جائے، کسی مقبرے میں جائے، یہ یاد رکھے کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دفن ہے اور وہ آپ کے دعاؤں کا بھی محتاج ہے کہ آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. جو بھی آپ کر سکیں آپ پرارتھنا کریے، پریئر کریے، دعا کریے، فاتحہ پڑھیے، جو بھی آپ سے بن سکتا ہے ضرور کچھ نہ کچھ پڑھیے. چلیے، میری بہت بے چینی ہوئی مجھے یہاں جا کے. آپ کو بھی سکون ملے اس لیے میں درگاہ میں ان بزرگ کی آواز پہ ختم کرتی ہوں. کیا
पाऊं किस दर से क्या मिलता है, मंजिले किस्त का इस दर से पता मिलता है। और इस करने में तो वहदत का मजा मिलता है, और इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। कि दरबार औलिया